السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، جمعیت علماء مہاراشٹر کے عہدیداران کا کل اتوار کو انتخاب عمل میں آیا۔ اس تعلق سے حج ہاؤس کے دوسری منزل پر واقع وسیع ہال میں منعقدہ اجلاس میں مولانا حلیم اللہ قاسمی کا، جو اب تک جنرل سیکریٹری کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے، بطور صدر انتخاب عمل میں آیا۔ مفتی سید معصوم ثاقب نے انتخاب کے اصول بتائے اور مجلس منتظمہ کے ارکان سے آئندہ میقات کے لیے تحریری طور پر نام پیش کرنے کو کہا۔ ممبران نے جو تحریر پیش کی، اس کے مطابق 3 نام مولانا حلیم اللہ قاسمی، مفتی محمد اسماعیل قاسمی اور مولانا محمد اسلم قاسمی کے نام شامل تھے۔ مفتی محمد اسماعیل قاسمی کے نام کے تعلق سے ناظم عمومی نے یہ صراحت کی کہ جمعیت علماء کی بنیادی اور سیکولر پالیسی سے یہ نام ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ فرقہ پرستانہ سیاست ہے۔ مولانا اسلم کی حمایت میں محض چند لوگوں نے ہاتھ بلند کیے، اکثریت نے مولانا حلیم اللہ قاسمی کی حمایت کی۔ اس طرح ان کو اگلی میقات کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس دوران کچھ لوگوں نے اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے اسٹیج پر چڑھنے اور ماحول کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ وہیں پر مہاراشٹر کے سینئر اور قدیم رہنما مفتی اسماعیل قاسمی صاحب نے باہر نکل کر اس انتخابی اجلاس کے خلاف خود اپنا اختلافی بیان درج کروایا اور انتخاب کو غیر دستوری قرار دیا۔ سارا جھگڑا اس بات پر تھا کہ جس شخص پر مالی ہیر پھیر کے الزامات تھے، اسے صدر نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہی کو صدر بنا کر ایسے شرمناک انتشار کو ہوا دی گئی ہے، اور اب یہ ساری افسوسناک صورتحال سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو چکی ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ علماء کی جمعیت میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اب اس انتخابی اجلاس میں ہونے والے انتشار کی وجہ سے مالی ہیر پھیر کا معاملہ بھی عام مسلمانوں تک پہنچ گیا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ایسی خبروں پر اب ایجنسیاں بھی متوجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ رقم خطیر ہے۔ اور کیا مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم اس فیصلے کو قبول کریں گے؟ کیا مولانا ارشد مدنی صاحب اس فیصلے پر غور کریں گے؟ کیا مولانا ارشد مدنی صاحب ایک ایسے شخص کو صدر بنایا گیا ہے جس کے اوپر مالی ہیر پھیر کے الزامات ہیں؟ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب غور فرمائیں گے۔